السلام علیکم۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا ناروے میں ہٹس کے بارے میں۔ کیبن بھی اسے کہتے ہیں انگلش میں، اور نارویجن زبان میں اسے ہتا کہتے ہیں۔ یہ پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہمارا ہتا تھا جہاں ہم نے کچھ دن قیام کیا۔ یہ نسبتاً ایک بلندی کی جگہ سے میں نے اس کی کچھ تصویریں لی ہیں کہ سینک جو ویو تھا وہ کس طرح کا تھا۔ یہ 360 اینگل سے، یعنی کہ گھوم پھر کے جو واپس آپ کو دکھائیں گے کہ دوبارہ ہمارا اتنا کس سائڈ پہ آ رہا ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی یہ جو فرنٹ سائڈ ہے وہاں پہ کرسیاں لگی ہوئی ہیں جن پہ گورے جو ہیں وہ دھوپ سینکتے ہیں۔ ہم لوگ کو تو دھوپ کی اتنی ضرورت نہیں پڑتی۔ اس کے بعد اگر آپ دیکھیں گے پچھلی سائڈ سے، جس سائڈ سے انٹرنس ہے اس سائڈ پہ یہ گاڑی کھڑی ہے، ہماری نہیں ہے۔ باقی سمندر آپ کے سامنے ہے جو کہ آپ ایک کافی فیسنیٹنگ چیز ہے۔ یہ ایک طرح کا کیسے انٹرنس سے جانے کا راستہ جو ہے، یہ گاڑی کے پاس سے ہم نیچے اترتے ہیں اور یہ انٹرنس ہے، مین انٹرنس ہمارا۔ یہ جو پوری بلڈنگ ہے اس میں 4 فلیٹس ہیں۔ ہمارا جو ہے وہ دوسری منزل پہ ایک چھوٹا سا اپارٹمنٹ ہے جس میں ہم نے ایک ہفتے تک قیام کیا۔ سیڑھیوں سے ہم اوپر جا رہے ہیں اور یہاں پہ جا کے دائیں سائڈ پہ جو ہے وہ ہمارا پہلے تو یہ واش روم ہے جس میں بندہ ہاتھ دھو سکتا ہے۔ یاد رہے کہ ٹائلٹ نہیں ہے، اس کے بارے میں بعد میں آپ کو بتاتے ہیں۔ پھر آئے گا یہ ہمارا فلیٹ یا اپارٹمنٹ، جس کا ایک سائڈ جو ہے کھڑکیاں جو ہے وہ سمندر کی سائڈ پہ، سی سائڈ پہ ہیں۔ یہ ڈرائنگ روم ہے، اس میں کچھ صوفے وغیرہ لگے ہوئے ہیں۔ ایک پرانی انگیٹھی لگی ہوئی ہے کسی زمانے کی۔ یہ بلڈنگ تقریباً 1840 کی ہے، تو لگ بھگ 150-200 سال پرانی بلڈنگ ہے، اور یہ ایک کلچرل ورثہ ڈکلیئر ہو چکی ہے، اس لیے اس میں کوئی چینجز وغیرہ زیادہ نہیں کی جاتی۔ اس کی حالت بھی کافی خستہ ہے۔ یہ ایک ہمارا بیڈ روم تھا جس میں 2 اوپر نیچے چارپائیاں لگی ہوئی ہیں، اور یہ کھڑکی سے باہر کے مناظر ہیں۔ اگر ہم باقی یہاں سے کھڑکی سے بھی جو ہے رات کو اور دن کو بڑا اچھا سمندر جو ہے نظر آتا ہے۔ مجھے تو پانی جو ہے وہ بہت فیسینیٹ کرتا ہے، میں پہاڑی علاقے کا آدمی ہوں، پانی ہم نے کم دیکھا ہے۔ یہاں سے اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ چھت اگر آپ بعد میں دیکھیں گے تو وہ چونکہ فلیٹ نہیں ہوتا، اس لیے اوپر بھی بعض اوقات کمرے بنے ہوتے ہیں۔ یہاں پہ میں نے دیکھا کہ کچھ کمرے بنے ہوئے ہیں جن میں یہاں پہ کچھ کرسیاں پڑی ہوئی ہیں، کچھ کمرے ہیں جن میں کچھ میٹرس پڑے ہوئے ہیں، شاید کچھ لوگ یہاں پہ قیام کرتے ہوں۔ اور باقی آپ چھت سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ اوپرلی منزل ہے، جس کی وجہ سے چھت جو ہے وہ تھوڑا سا مڑا ہوا ہے۔ یہاں پہ ہم آ جاتے ہیں ٹوائلٹس کی طرف۔ ٹوائلٹس یہاں پہ اتفاق سے آؤٹ ڈور ٹوائلٹس تھے، جس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ آپ کو پانی میں اثر نہیں ہوتا، ایک طرح کا ایک کہہ سکتے ہیں کہ ایک بندوبست ہوتا ہے جو یہاں پہ پرانے زمانے میں لوگ کرتے تھے۔ ایک نیچے ایک طرح کا ایک کھڈا سا بنا ہوتا ہے، اس کے اوپر یہ جگہ بنی ہوتی ہے، اور یہاں پہ کافی زیادہ بدبو ہوتی ہے جو کہ کافی بندے کو عجیب سا لگتا ہے۔ یہ ایک ساتھ میں چھوٹے سے کمرے بنے ہوئے تھے جن میں چھوٹے چھوٹے کمرے ہیں، جو دروازے ہیں ان کی جو اونچائی ہے وہ بہت کم ہے۔ کسی زمانے میں یہ استعمال میں رہے ہیں انسانوں کے، یہاں کے لوگوں کے، جس کی زیادہ تر دروازے جو ساری بلڈنگز میں ہیں وہ بہت ہی یعنی کہ اونچائی ان کی بہت کم ہے۔ اس کی مجھے نہیں پتا کیا وجہ ہو سکتی ہے، ایک تو پرانے زمانے میں لوگوں کے قد بھی کم تھے یہاں پہ سنا ہے، باقی بھی شاید سردی وردی اور اس کے حساب سے۔ یہ بیک سائڈ ہے ہماری بلڈنگ کی، اس میں کچھ کمرے بنے ہوئے ہیں جن میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پہ کچھ گرل وغیرہ کا سامان پڑا ہوا ہے، ایک طرح کا سٹور روم آپ اسے کہہ سکتے ہیں۔ اندر سے دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ۔ یہاں پہ آپ کو نظر آئے گا کچھ یہ جو تیل کے کچھ گیلن سے پڑے ہوئے ہیں، یہ کو کشتی کا انجن ہے، تو باقی بھی یہاں پہ جو باقی چیزیں ہیں یہاں پہ پڑی ہوئی ہیں۔ اس کے بعد اگر آپ پچھلی سائڈ سے باہر نکلیں تو یہاں کا جو سمندر کا ایریا اندر تک آیا ہوا ہے، جہاں تک آپ کشتی وغیرہ لا سکتے ہیں۔ یہاں پہ ایک چیریز کا درخت بھی تھا، چیریز پکی ہوئی تھی اور بڑے مزے کی تھی۔ باقی یہ آپ کو نظر آئے گا آگے کر کے کہ یہ چیریز ہیں۔ یہ آپ کو ایک چھوٹی سی کشتی نظر آ رہی ہے، ایک جو یہ سرخ والی ہے، یہ اس
کیبن میں رہنے والے لوگوں کے لیے مطلب وہ استعمال کر سکتے ہیں اس میں پیٹرول ڈال کے. وہ سفید والی جو ہے تھوڑی سی ایک طرح کی لگژری قسم کی ہے, وہ اس کی اجازت نہیں تھی, وہ یقیناً کسی آدمی کی ہوگی یہاں پہ ایک یا دوسرا جس کا یہ یہاں پہ گھر ہوگا جو جس کو کیبن کہتے ہیں. اور پھر رات کا منظر بڑا زبردست تھا, 14ویں کی رات تھی اور بڑا خوبصورت منظر تھا یہاں پہ. ناروے میں لوگوں کا ایک طرح کا کلچر ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں, شاید پوری دنیا میں سب سے زیادہ لوگ جو ہیں ناروے میں اپنے ذاتی کیبنس جو ہیں وہ رکھتے ہیں, اور ان کے ساتھ ان کی بڑی اٹیچمنٹ ہوتی ہے. وہ گرمیاں ہوں سردیاں ہوں کوئی بھی موسم ہو اس میں وہاں پہ کچھ دن رہنے کے لیے چلے جاتے ہیں, اور مذاق کے طور پہ کہہ رہے ہوتے ہیں جی کہ ہم بیٹری چارج کرنے کے لیے جاتے ہیں. بیٹری جیسے آئی فون کی بیٹری ختم ہو جاتی ہے ویسے ان کی بیٹریاں بھی ختم ہو جاتی ہیں, لہٰذا یہ کیبنز وغیرہ میں جاتے ہیں, کچھ دن وہاں پہ رہتے ہیں اور ان کے ساتھ بڑی ان کی اٹیچمنٹ ہوتی ہے. اور کہہ رہے تھے کہ میں نے کہیں پڑھا تھا کہ تقریباً 91% جو نارویجن ہے وہ اپنا یہ کیبن جو ہے وہ کسی کو کرائے پہ نہیں دیتے کیونکہ اس کے ساتھ ان کی ذرا اٹیچمنٹ وغیرہ ہوتی ہے. اور حالانکہ وہ اچھا خاصا اس سے پیسے کما سکتے ہیں, لیکن پوری دنیا میں مطلب میرے خیال میں پرسنٹیج کے حساب سے سب سے زیادہ کیبنز جو ہیں وہ ناروے میں پائے جاتے ہیں. تو یہ تھی آج کی ناروے میں کیبن لائف کے بارے میں مختصر سی ویڈیو. امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ.